Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو جو میں نے سورہ شریف تلاوت کیا، اس سورہ شریف کا نام، اس کی پہلی آیت ایلاف قریش میں جو القریش لفظ ہے، اس سورہ شریف کا نام سورہ قریش، پہلی آیت کے لفظ القریش سے ماخوذ ہے. اور اس سورہ شریف کا زمانہ نزول، یعنی یہ سورہ شریف کے زمانہ میں نازل ہوا ہے. اس کے متعلق مختلف روایات ہے. وہ یہ ہے کہ ضحاک اور قلبی کہتے ہیں کہ یہ سورہ یہ مدنی ہے، لیکن جو مفسرین کی عظیم تعداد ہے، مفسرین کی اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. اور اس سورہ شریف کے مکی ہونے کی کھلی شہادت اس سورہ شریف کے الفاظ میں موجود ہے. اور وہ الفاظ کیا ہے؟ اس غر کے وقت، یعنی جو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہے کہ اس غر کے رب کی عبادت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مدینہ میں یہ سورہ شریف نازل ہوا ہوتا تو خانہ کعبہ کے لیے اس غر کے لفظ موضوع نہیں ہوئے ہوتے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو اس سورہ کا موضوع ہے، اس کا تعلق بہت ہی گہرا تعلق ہے کس سے؟ سورہ فیل کے موضوع سے. اور اسی لیے جو پچھلے زمانے کے کچھ بزرگ اس بات کے بھی قائل تھے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں ایک ہی سورہ ہے، یہ الگ الگ سورہ نہیں ہے. اور ان روایات کو تقویت اس سے ملی ہے کہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اپنے مصحف میں یہ دونوں سورہ ایک ساتھ لکھے تھے. ان دونوں کے درمیان بسم اللہ مرقوم نہیں تھی وہاں پہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک مرتبہ یہ دونوں سورہ شریف ایک ساتھ نماز میں پڑھی، ملا کر یہ دونوں سورہ شریف نماز میں پڑھی، بسم اللہ مطلب وقف وغیرہ نہیں کیا. لیکن یہ رائے جو ہے یہ اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن شریف کے جو نسخے انہوں نے بلاد اسلام کے مراکز میں بھجوائے تھے، ان نسخوں میں ان دونوں سورہ شریف کے درمیان بسم اللہ مرقوم تھی. اور تب سے لے کر آج تک یہ دونوں سورہ شریف الگ الگ پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس سورہ شریف کا تاریخی پس منظر. تو یہ سورہ شریف ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ دونوں سورہ شریف جو ہے سورہ فیل اور سورہ قریش، ان دونوں کے درمیان کون سا تعلق ہے، اسی تاریخی پس منظر سے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ جو قصی بن قلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، ان کے زمانے تک جو قریش کا قبیلہ وہ حجاز میں منتشر تھا. لیکن قصی نے ان کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں آ گئی. اور اسی وجہ سے قصی کو مجمع کا لقب بھی دیا گیا ہے، یعنی جمع کرنے والا. اور جو ایک قصی تھا جو مکہ میں حاجی آتے تھے، یہ ان کی خدمت کا بھی بہترین انتظام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا احترام پورے ملک میں تھا. پھر قصی کے بعد اس کے دو بیٹے آئے، عبد مناف اور عبد دار. ان دونوں کے درمیان مکہ کی ریاست تقسیم ہو گئی، لیکن عبد مناف کو اپنے باپ کی زمانے سے ناموری حاصل ہو چکی تھی. پھر عبد مناف کے 4 بیٹے آئے، ہاشم، عبد الشمس، نوفر اور مطلب. ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے ابا جان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. اور جو ہاشم تھا، اسی کے دماغ میں پہلے یہ خیال آیا
جو یہ انٹرنیشنل لیول پہ تجارت ہو رہی ہے، بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہے، اس تجارت میں حصہ لیا جائے. اور اس نے کچھ پہلو دیکھے جس سے اس نے پھر اس تجارت میں حصہ لیا. وہ پہلو کیا تھے؟ وہ پہلو یہ تھے کہ ایک تو ان کا احترام ہوتا تھا پورے ملک میں، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ کیونکہ حاجیوں کی بھی خدمت کرتے تھے، اسی لیے جو باقی قبائل تھے وہ ان کے بھی احسان مند تھے. اور جو باقی قبائل جہاں سے گزرتے پھر یہ تجارت کرنے کے لیے، وہ ان سے بھاری ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے جتنا وہ باقی قبیلوں سے وصول کرتے تھے. اور ایک یہ دیکھا اس نے سے ان کو کسی بھی چیز کا مطلب کوئی بھی ان پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. اگر عرب میں تب خوف تھا کہ اگر تجارت کرنے جائے پتہ نہیں کہ کون ہم پہ ڈاکہ ڈالے، لیکن ان کو اس بات کی پرواہی نہیں تھی کہ ان پہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا. ہاشم نے یہ پہلو دیکھے اور اس نے تجارت کی ایک اسکیم بنائی، اور اس اسکیم میں اپنے تینوں بھائیوں کو شامل کیا، اب مطلب، نوفل اور عبد الشمس. اور جو ہاشم تھا یہ تجارت کرنے گیا شام، اور جو مطلب تھا وہ یمن تجارت کرنے گیا، اور جو عبد الشمس تھا وہ حبش تجارت کرنے گیا، اور جو نوفل تھا وہ عراق و فارس تجارت کرنے گیا. اور یہ ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ایک لقب دیا گیا متاجرین، یعنی تجارت پیشہ. اور جو انہوں نے روابط باقی ملکوں، باقی قبائلوں کے ساتھ بنائے تھے، اس پہ بھی ان کو ایک لقب دیا گیا، وہ تھا اصحاب الایلاف، یعنی الفت پیدا کرنے والے، محبت پیدا کرنے والے. اور اس تجارت سے ان کو باقی ملک، شام، ایران، عراق، فارس، یمن، ان ملکوں کے ساتھ ان کے روابط بڑھ گئے. اور جو یہ قریش کے لوگ تھے، یہ پورے عرب میں ان کا کوئی ٹکر کا ہی نہیں رہا، نہ مال و دولت کے اعتبار سے، اور جو یہ مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب بھی انہوں نے حاصل کر لی تھی، اس وجہ سے بھی ان کا کوئی ٹکر کا نہیں رہا. اور جو اس تجارت کا ایک بڑا فائدہ ملا قریش کو، وہ فائدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے عراق سے وہ رسم الخط لے آئے وہ جو پھر بعد میں قرآن شریف لکھنے کے کام آئی. اور جو یہ قریش تھے، قریش میں اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور کسی قبائل میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جتنے قریش میں تھے. یہی وجوہات دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش قادۃ الناس، یعنی قریش لوگوں کے لیڈر ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بہقی میں ہے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان هذا الامر فی حمیر فنزعه اللہ منهم وجعله فی قریش، یعنی پہلے عرب کی سرداری قبیلے حمیر والوں کے ہاتھوں میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سلب کر کے قریش کے ہاتھوں میں دے دی. یہ ایسی ترقی پر ترقی کرتے جا رہے تھے، اور ابرہہ کا واقعہ پیش آ گیا، ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا. اگر اس وقت ابرہہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ منہمد کرنے میں کامیاب ہو جاتا، تو صرف قریش کی صرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی بھی جو عزت تھی پورے ملک میں وہ بھی ختم ہو جاتی، قریش کی بھی عزت ایک لخت ختم ہو جاتی. اور پھر یہ یمن یعنی رومی سلطنت آگے بڑھ کر جو تجارتی راستہ تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور پھر اس تجارت کا پورا منافع انہی کو ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرشمہ وہاں پہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، اور ابرہہ کی اس تباہ شدہ فوج کے آدمی مکہ سے یمن تک جو بھی راستہ تھا اس راستے میں گر کر مرتے چلے جا رہے تھے. اور اس کے بعد جو یعنی قریش کی عزت اور خانہ کعبہ کی بھی عزت تھی، احترام تھا، وہ پورے ملک میں بدر جہاز زیادہ ہو گیا جتنا اس سے پہلے تھا. اور اس کے بعد، اس واقعہ کے بعد، قریش کے چھوٹے بڑے قافلے پورے ملک میں کہیں بھی تجارت کرنے جاتے تھے. ان کو کسی بھی چیز کا، عمل کا خطرہ نہ تھا کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے.